الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی جیسی قیمتی نعمت عطا کی ہے، اور جو اس زندگی کی صحیح قیمت کو سمجھ لیتا ہے وہ اس زندگی کے صحیح استعمال کو سمجھ لیتا ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ اس قیمتی چیز کو قیمتی جگہ پر ہی استعمال کرے۔ ہم نے صبح و شام ہوتے دیکھا، دنیا میں بہت سے آتے اور جاتے دیکھے، زندگی ملی اور ختم بھی ہو گئی، لیکن میرے دوستو صرف یہ ملنا اور ختم ہونا نہیں، یہ آنا اور جانا نہیں ہے، کسی کی پیدائش اور کسی کی موت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ انسان کی زندگی کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایسی قیمتی چیز۔ صرف ایک لمحہ لگتا ہے، سانس بند ہو جائے، آنکھ بند ہو جائے، آنکھ کے بند ہوتے ہی، سانس کے بند ہوتے ہی اسے معلوم چل جاتا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ قیمتی چیز کا کیسا استعمال کیا ہے، میں کامیاب ہوا یا میں ناکام ہوا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اس زندگی کی قیمت کو سمجھ لیا اور اس کے استعمال کو صحیح طرح سے سمجھ لیا، صحیح طرح سے، اور اس کی استعمال کو سمجھنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کیا، اپنی زندگی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا۔ زندگی کا صحیح استعمال کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت دی ہے، صحت جیسی نعمت دی ہے، لیکن وہ غفلت میں گزر رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا، اس لیے کہ ہم اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ، فیصلہ، نتیجہ یہ آخرت میں نکلے گا، ابھی ہمیں نہیں معلوم چل رہا۔ آپ دیکھیے یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی قرآن مقدس میں ایمان کا ذکر کیا، جہاں بھی اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ وعاملوا الصالحات کو ذکر کیا، یعنی یہ بتایا کہ زندگی کے اندر ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے اندر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی پابندی کرے۔ ایک شخص ایسا ہے صاحب ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں کرتا، اول وقت میں اس کی نجات نہیں ہوگی۔ جیسی زندگی اس نے گزاری ہوگی، زندگی کے لمحات جہاں جہاں اس نے ضائع کیے ہوں گے،
ایک ایک لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور جس نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لی، میرے دوستو، مرنے کے بعد یہ شخص کامیاب ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میرے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کے متعلق اللہ سوال کریں گے، کہیں میں نے اس اللہ کی قیمتی نعمت کو ضائع اور برباد تو نہیں کر دیا، کہیں میں نے اس قیمتی نعمت کو غفلت میں تو نہیں گزار دیا۔ لہٰذا ایسا شخص سمجھداری کے ساتھ ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی جانتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر لمحے سے فائدہ اٹھا لے، ہر لمحے سے کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہے، کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کر لیے وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوگی۔ یہی اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی پڑھی، اللہ نے یہی ارشاد فرمایا جو میں نے تلاوت کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت رکھی اسی لیے، زندگی دی اسی لیے اللہ دیکھ لیں تم میں سے کون اچھے عمل کر رہے ہیں۔ جو اچھے عمل کریں گے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ پر بہت زور دیا۔ میرے دوستو، آج ہمیں اس کا احساس نہیں، آپ قدر و قیمت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ وہ اپنی زندگیوں کو کیسے گزارتے تھے، اس کے لمحات سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر سمجھایا۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی استاد اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتا ہے، بعض جگہیں اگر مشکل ہوں تو مشکل سے مشکل جگہ، پیچیدہ سے پیچیدہ جگہ استاد مثال کے ذریعے سے حل کر دیتا، بات سمجھ میں آ جاتی۔ مثال کے ذریعے سے وہ مشکل مسئلہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسی قیمتی چیز ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر سمجھایا، کاش کہ امت سمجھ جائے۔ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق، ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو میری امت کا کوئی فرد غفلت میں زندگی گزار کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اللہ کی پیشی کیا ہے، اللہ کے سامنے حاضری کیا ہے، مثال دے کر امت کو سمجھا، مثال دے کر تاکہ انتہائی مسئلہ آسان ہو جائے۔ وہ کیا مثال دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب بیماری اس کی زور پکڑ لیتی ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے اور اپنے بڑے بھائی سے کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی کے احسانات اس کو گنواتا ہے۔ بھائی، میں نے تیرے پہ یہ احسان کیا، میں نے تیرے لیے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے تیرے لیے یہ مشقتیں اٹھائی ہیں، میں خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا، میں جاگ کر تجھ کو سلاتا رہا، میں خود جیسے تیسے میں نے زندگی گزار لی، تجھے میں نے اچھی زندگی دی ہے، دیکھو اب میرے جانے کا وقت ہے، بتاؤ تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے، میری کیا مدد کرو گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑا بھائی دو ٹوک جواب دیتا ہے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نے جو کچھ کیا سو کیا، میں تیرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتا ہوں، تیری کوئی غمخواری نہیں کروں گا، تو نے جو کر لیا وہ تیرا مسئلہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا درمیانہ والا بھائی آتا ہے، یہ ساری گفتگو یہ اس درمیانے والے بھائی سے بھی کرتا ہے اور اس کو سارے احسانات گنواتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا مشقتیں اٹھائی ہیں، کن کن تکلیفوں سے گزرا ہوں۔ یہ درمیانہ والا بھائی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اگر تو مر جائے گا تو تیرے مر جانے کے بعد میں تیری تجہیز و تکفین کروں گا، تجھے قبر میں اتار دوں،
لیکن قبر کے بعد میرا اور تیرا معاملہ جدا ہے، تیرا عالم بدل گیا، میرا عالم کچھ اور ہے، تجھے دفنا کر واپس آ جانا۔ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اس کا چھوٹا بھائی آتا ہے، چھوٹا بھائی۔ اب یہ اپنے چھوٹے بھائی سے یہ باتیں کرتا ہے کہ بھائی دیکھ، میں نے بڑے کے ساتھ بڑے احسانات کیے، چھوٹے کے ساتھ بھی، درمیانے کے ساتھ بھی کیے، تو میرا چھوٹا بھائی، تیرے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تجھے ہر وقت میں برباد کرتا رہا، تیرے ساتھ میں نے بڑی ظلم اور زیادتی کی ہے، تیرے ساتھ میں نے کوئی خیر والا معاملہ نہیں کیا، لیکن اب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور تو جان رہے میں موت کا کڑوا گھونٹ پینے والا ہوں، نہیں معلوم ہے کس لمحے میں میری جان نکل جائے، بتا تو میری کیا مدد کرے گا۔ یہ چھوٹا والا بھائی اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میرے بھائی پریشان نہ ہوں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہوں، ساتھ ساتھ لگا ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ ان بھائیوں سے کون مراد ہے؟ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، ہمیں کیا معلوم کون مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑا بھائی یہ انسان کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی جائیداد ہے، جس کے لیے انسان کتنی رسوائی اور ذلت کو برداشت کرتا ہے، مال کمانے کے لیے بسا اوقات کسی کی گالم گلوچ کو برداشت کرتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، اپنوں کو چھوڑتا ہے، اپنوں کی یادوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں گیا ہوا، وہاں طرح طرح کی مشقتیں ہیں، ایک کوارٹر کے اندر 10 15 لوگ ہیں، جیسی تیسی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کھا لیا کبھی بھوکے ہیں، جیسی زندگی گزر گئی، وہاں سے مال کما رہا ہے اور وہ مال یہاں پر بھیج رہا ہے۔ اب وہ مال اسے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے کام آنے والا نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بھائی تو بڑا بے وفا ہے، بڑا والا بھائی بڑا بے وفا ہے، انسان کی زندگی میں نکل جاتا ہے میرے دوست، انسان کی زندگی میں آپ اندازہ لگائیے، اس مال کے پیچھے انسان اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ ایک شخص اگر ایسا ہے اس کے پاس ایک مال کی بڑی رقم موجود ہو اور وہ مرتے وقت یہ وصیت کرے، زندگی میں ابھی مرا نہیں ہے، جان نہیں نکلی، اور یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد سارا مال یہ صدقہ و خیرات کر دو، یہ مال صدقہ و خیرات نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے اس کی وصیت کا اعتبار اس کے ثلث مال کے اندر ہے، بس باقی اس کا بچے گا، اس کی زندگی میں نکل گیا وہ تو ورثہ کا حق ہے، ورثہ کا حق ہے۔ دوسرا بھائی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان کے بیوی بچے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے متعلقین ہیں۔ یہ کہاں تک جاتے ہیں انسان کے ساتھ؟ انسان بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کس قدر مشقت کو دنیا میں برداشت کرے، لیکن یہ کہاں تک ہے؟ ارشاد فرمایا بس قبر تک، قبر کے بعد دونوں کی منزلیں جدا ہے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جاتا، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ اور تیسرا بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان کے اعمال صالح جس کو انسان اپنی زندگی میں برباد کرتا ہے، جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں ظلم کرتا ہے، جس کو انسان زندگی میں پوچھتا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ خیر نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا یہ تیسرا بھائی اس کے اعمال ہیں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ، جو حشر میں بھی اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں۔ آج اس بھائی کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ ان میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پہلے دونوں تو بڑے بے وفا ہیں، یہ جو تیسرا والا بھائی ہے نا یہ بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ وفادار ہے۔ تو میرے دوستو جو وفادار ہے اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، کوئی کام نہیں آئے گا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، مال یہی رہ جائے گا، اصل نسب یہی رہ جائے گا، جائیداد یہی رہ جائے گی، یہاں کی سازشیں یہی رہ جائیں گی، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، جن بیوی بچوں کے لیے اس نے گناہ کیا تھا وہ کام نہیں آئیں گے، کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ انسان کا اعمال کام آئے گا۔ دنیا کے اندر انسان کہتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کہتا ہے
مالی، میرا مال، میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے آخرت کی طرف بھیج دیا ہے، صدقہ جاریہ کر دیا، صدقہ کر دیا ہے، وہ اس کا مال ہے۔ جو رہ جانے والا ہے وہ تو ترکہ ہے، میراث ہے، وہ اس کا تھوڑی ہے، وہ تو بعد میں ورثہ لے لیں گے، ورثہ لے لیں گے۔ میرے دوستو، اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنی وفاداری اعمال صالحہ کے ساتھ۔ آج بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے۔ انسان جب قبر میں اتارا جائے گا، آپ حضرات نے بارہا علماء سے سنا، قبر کے اندر انسان سے سوال جواب ہوگا، اور اس سوال جواب کے بعد جو انسان اعمال کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا، عذاب کے فرشتے جب آ جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے جو قرآن کی آیتیں یاد ہوں گی وہ سر کی طرف سے آ جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے تو بولیں گے نہیں، ہم اسے عذاب دینے نہیں دیں گے، دنیا میں یہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب یہ عذاب والے فرشتے دائیں طرف سے آئیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرف سے نماز آ جائے گی، یہ یہاں سے عذاب دینے نہیں دیں گے۔ جب یہ عذاب والے فرشتے بائیں طرف چلے جائیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سے روزہ آ جائے گا کہ نہیں، اس کو عذاب دینے نہیں دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا جب یہ عذاب والے فرشتے پاؤں کی جانب چلے جائیں گے، یہاں سے انسان کا صدقہ و خیرات آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے، کہیں گے نہیں اس کو عذاب دینے نہیں دیں گے، اس کو عذاب دینے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ یہ عذاب والے فرشتے چلے جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد نگاہ وسعت عطا فرما دیں گے، جہاں تک دیکھ رہا ہے وہیں تک اس کی قبر ہے، اور جنت کا لباس اس کے لیے لے آیا جائے گا، جنت کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، جنت سے خوشبوئیں اس کے لیے مہکا دی جائیں گی۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ یہ آسائشیں مل گئیں، خوشبو بھی آ رہی ہے، تحت نگاہ وسعت بھی ملی ہے، جنت کا بستر بھی ملا ہے، لیکن میرے دوستو تنہائی تو موجود ہے، تنہائی تو موجود ہے، کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے، کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ ایک دم کیا دیکھے گا؟ انتہائی حسین و جمیل ایک خوبصورت انسان اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، یہ سے پوچھے گا تم کون ہو، تم کون ہو؟ یہ شخص اس سے کہے گا میں میرے اچھے اعمال، اچھے اعمال۔ تو یہاں بور نہیں ہوگا، یہاں پریشان نہیں ہوگا، یہاں تو تنہا تھا، تو گھبرا رہا تھا، میں تیری محبت کے واسطے آیا، میں تیرا دل بہلانے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے اچھے اعمال ہوں۔ میرے دوستو آج زندگی ہے، آج اعمال صالحہ کرنے کا وقت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قبر کی تنہائی سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لے، اعمال صالحہ کے ساتھ پکی ٹھکی دوستی کر لے، پکی ٹھکی دوستی کر لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت برپا ہوگی، ہر شخص اپنے قبر سے اٹھے گا، ہر شخص گھبرا رہا ہوگا، عجیب و غریب منظر ہوگا، لیکن ایسا شخص جو دنیا کے اندر اعمال صالحہ کا پابند تھا۔ میرے دوستو کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، آپ سمجھیے اس مسئلے کو، چلتے پھرتے انسان اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہ اعمال صالحہ تو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، کوئی کر کے پڑھے، اہتمام سے پڑھے، تنہائی میں پڑھے، یکسوئی کے ساتھ پڑھے، یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وضو نہیں ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو اس پر بھی اجر ہے، یہ بھی اعمال صالحہ ہے، یہ بھی اعمال صالحہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ اٹھے گا، اب گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ اس کے سامنے سے آ جائے گا،
اللہ اکبر اس کے سر کے اوپر سے آ جائے گا، سبحان اللہ اس کے دائیں جانب، الحمدللہ اس کے بائیں جانب، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پیچھے کی جانب، اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے اور اسے کہیں گے تو پریشان نہ ہو، ہم تیرے اعمال صالحہ ہیں، ہم تجھے عذاب کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ آج قدر نہیں، آج قدر نہیں۔ اللہ نے کتنی قیمتی چیز زندگی دی، کتنی قیمتی چیز دی، لیکن میرے دوستوں ہمیں اس قیمتی چیز کا احساس نہیں ہے۔ یہ قیمتی چیز ہماری غفلت میں گزر رہی ہے، غفلت میں گزر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ کتنا آسان، کتنا آسان، 30 آیتیں ہیں میرے دوستوں سورہ ملک کی، بس کتنی دیر لگے گی؟ اگر کوئی حد کرے، یہ کہے کہ مجھے ایک آیت کے پڑھنے میں 1 منٹ لگے گا، یہ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، تب بھی 30 منٹ آدھا گھنٹے میں پڑھ لیں۔ اور آپ سنیے سورہ ملک، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے بہت زیادہ ہیں۔ کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس کی ایک سورت ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں۔ کس کی تمنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور یوں فرماتے میری یہ تمنا ہے کہ ایسا کر لو، ہم پورا کرتے نہیں کرتے؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ نہیں کرتے نہیں کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، ہمارا جان مال، ہماری اولاد، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا فرما رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں ہو، اور امتی کا سینہ اس سے خالی ہے۔ اس بات کا عزم کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو ہم ضرور انشاءاللہ پورا کریں گے نہیں کریں گے؟ ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص ہمت کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کرنے کی ہمت کر رہا ہے، روزانہ صرف ایک آیت یاد کریں، ایک آیت، ایک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کر دے گا، صرف ایک مہینے کے اندر۔ عزم کرتے نہیں کرتے؟ آج سے یہ عزم ہو، سورہ ملک ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے سینے میں محفوظ کرے گا۔ کیوں؟ یہ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، اور میں اس تمنا کو ضرور پورا کروں گا، ضرور پورا کروں گا۔ میرے دوستو، ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ایک مرتبہ ان کا قبرستان جانا ہوا۔ قبرستان میں جب گئے تو آنکھ لگ گئی، سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے مردے کوئی چیز زمین سے چن رہے سفید کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک شخص کو دیکھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ٹاٹ سے۔ یہ بزرگ اس سے پوچھتا ہے یہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہا یہ لوگ نیکیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں سے کچھ نیکیاں آئی ہیں، مسلمانوں نے جو نیکیاں کی ہیں، ان کو ہدیے کیے ہیں، وہ نیکیاں اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، وہ میرے لیے روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر کے بیچتا ہے، روزانہ۔ کہ میں نے اس سے اس کے بیٹے کا پوچھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو جستجو تھی، میں اس کے بیٹے کی تلاش میں نکلا اور اس کے بیٹے کو پا لیا۔ تو میں کیا دیکھا، اس کا بیٹا کوئی دکان ہے، اس پر کچھ چیزیں بیچ رہا ہے، اور جب میں گیا تو وہ لوبیا بیچ رہا تھا۔ اس بچے سے میں نے پوچھا تمہارا نام یہ؟ ہاں۔ تمہارے والد مر گئے، کیا کرتے ہو؟ کہا میں دیکھا مسلسل تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا روزانہ اپنا کو ایک قرآن پڑھ کے بخشتا۔ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے،
ایک قرآن روزانہ ابا کو پڑھ کے بخش دے دو. یہ بزرگ پوچھ کر واپس آ گئے. کچھ دن بعد دوبارہ قبرستان میں جانا ہوا, پھر آنکھ لگ گئی, پھر یہی منظر دیکھا. لیکن دیکھا اس مرتبہ وہ بندہ خود بھی چن رہا. اس سے پوچھا یہ کیا ہوا, آج آپ بھی چن رہے ہو؟ کہا میرے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا, میرے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا, لہٰذا اب میری طرف کوئی نیکی بھیجنے والا نہیں. میرے دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاکید فرمائی نا اعمال صالحہ کی, میری اور آپ کی سوچ, اللہ پاک نے اتنی مہربانی, تھوڑے تھوڑے عمل. آج یقیناً پورے قرآن کا پڑھنا آسان تو نہیں ہے. اللہ پاک نے کتنی آسانی کر دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, اسے 4 قرآن کا ثواب ہے. کتنا آسان ہے, کتنی دیر لگے گی سورہ اخلاص میں؟ جو شخص کیا کرے, فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 4 قرآن کا ثواب. اور جو فجر کی نماز کے بعد یاسین پڑھے, 10 قرآن کا ثواب. 10 قرآن کا عزم کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ کون اہتمام کرے؟ میرے دوستو, ابھی زندگی ہے, یہ زندگی غفلت میں گزر گئی, کل احساس ہوگا. یہ قیمتی چیز آج اگر ہم احساس کر لیں, بر وقت احساس کر لیں, اور اس وقت اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ لیں, ہماری کل کامیاب ہو جائے گی, وہ کل جو نہیں ختم ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.